مجنو صاحب، ہمیں ڈرگ روڈ والے مکان میں رہتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ ابا جان نے خبر سنائی کہ انہیں مارٹن روڈ پر سرکاری گھر الاٹ ہوا ہے، لہٰذا ہم چند ہی دنوں میں ڈرگ روڈ سے مارٹن روڈ پر منتقل ہو گئے۔ یہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، خالص اردو بولنے والے، اپنی تہذیب اور تمدن کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے متوسط طبقے کے لوگ جو زیادہ تر چھوٹی موٹی سرکاری نوکریاں کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سرکاری ملازمین سے گھر کرائے پر لے کر وہاں رہتے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت کراچی کے وسط میں تھا، ایک طرف لالو کھیت تھا اور دوسری طرف کراچی کی سب سے پرانی PIB کالونی تھی۔ یہ کالونی آرٹ کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پاکستان کے بڑے بڑے شاعروں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ یہاں پاکستان فلم انڈسٹری کے ہیرو اداکار محمد علی بھی رہا کرتے تھے۔ سبحانی بائی یونس اور انور مقصود بھی اسی علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور کامیڈین لہری بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح بہت سے فنکار جن میں قاضی واجد اور طلعت حسین بھی شامل ہیں، اسی مارٹن روڈ کے علاقے میں رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ طلعت حسین کی والدہ ریڈیو پاکستان میں اناؤنسر تھیں۔ طلعت حسین خود بھی ٹی وی پر کام کیا کرتے تھے اور کافی مقبول تھے۔ ہم لوگوں کو بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ طلعت حسین ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی یا کزن کو ہم اڈو بھائی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ مجھے یہ تو بالکل علم نہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے تھے، لیکن انہیں چھیڑ کر اس لیے مزہ آتا تھا کہ وہ اس سے بہت چڑا کرتے تھے۔ کئی بار ہم دیوار کی اوٹ سے چھپ کر نعرہ لگاتے، وہ بھی جوابی کارروائی کرنے کا ارادہ کرتے، لیکن پھر اپنی والدہ کی ہی اچھی تربیت کی وجہ سے اپنی بات ہونٹوں پر لائے بغیر بڑبڑاتے گزر جاتے۔ اڈو بھائی کے علاوہ وہاں چند اور بھی دلچسپ کردار تھے۔ مثال کے طور پر مغنی صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ صبح کا اخبار ٹوائلٹ میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگوں کو صبح ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے سگریٹ یا چائے کی شدید خواہش ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اخبار پڑھے بغیر ٹوائلٹ نہیں جا سکتے۔ مغنی صاحب کے ٹوائلٹ کا دروازہ گلی کی نکڑ پر کھلتا تھا۔ اس میں تازہ ہوا کے لیے ایک روشن دان بنایا گیا تھا، لیکن وہ روشن دان تازہ ہوا کے لیے کم اور ہماری طرف سے پھینکی جانے والی کنکریوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جس طرح مغنی صاحب عالم وجد میں بیٹھے ہوں اور کسی اہم کام کی تکمیل کر رہے ہیں۔ باوجود ہماری دھینگا مشتی کے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ نہ جانے انہیں تنگ کر کے ہمیں کیا مزہ آتا تھا۔ اس محلے میں رحمان بھائی کی دکان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ تمام لوگ اسی دکان سے راشن وغیرہ خریدتے تھے۔ راشن تو کسی اور دکان سے بھی خریدا جا سکتا تھا، لیکن ادھار صرف رحمان بھائی سے ہی مل سکتا تھا۔ اصل میں اس علاقے کے رہنے والے زیادہ تر لوگ تنخواہ دار لوگ تھے اور مہینے کے آخری دنوں میں ادھار پر ہی گزارا کرتے تھے۔ چونکہ رحمان بھائی سے مطلب ہوتا تھا، اس لیے لوگ ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے، جنہیں سن کر رحمان بھائی اچھے موڈ میں آ جاتے۔ رحمان بھائی کو محلے کی ساری خبریں معلوم ہوتی تھیں اور وہ ان خبروں کو خوب مرچ مسالہ لگا کر لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ مفلسی کے زمانے میں اداکار محمد علی انہی کی دکان سے ادھار پان اور سگریٹ خریدا کرتے تھے، اور اب بھی محمد علی کے ذمے 94 روپے نکلتے ہیں۔ اگر محمد علی صاحب یہ کتاب پڑھیں تو رحمان بھائی سے دو ہاتھ ضرور کر کے آئیں۔ اس محلے میں رہنے والے لوگوں میں بڑی محبت اور اپنائیت تھی۔ میں آج بھی ان سب کو یاد کرتا ہوں۔ آصف بھائی مجھ سے چند سال بڑے تھے، لیکن میرے اچھے دوست تھے۔ شمی بھائی جو عام طور پر محلے والوں سے کم ملتے تھے، مجھ سے ان کی خاص دوستی تھی۔ میں آج بھی جب بھی کراچی جاؤں تو ان سب لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے گھر کے سامنے لکڑی کا ایک کھوکھا تھا جہاں ایک موچی رہتا تھا۔ صبح سے شام تک لوگ اس کے پاس اپنے جوتے مرمت کروانے آتے رہتے، اور ایک عجیب بیزاری کے عالم میں وہ سر جھکائے ان میلے کچیلے جوتوں کو دوبارہ پہننے کے قابل بنانے کی کوشش کرتا نظر آتا۔ کبھی کسی گاہک سے بات کرنے کی کوشش نہ کرتا، کسی سے نظر نہ ملاتا۔ اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو بڑی تلخی سے جواب دیتا۔ جو معاوضہ ملتا گنے بغیر یوں جیب میں ڈالتا جیسے وہ کوئی نہایت کمتر چیز ہو۔ جو ہی سورج غروب ہوتا تو دکان بند کر دی جاتی، کھوکھے کے آس پاس زمین صاف کر کے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا اور مٹی کی سوندھی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی۔ چار پائیوں پر بڑے سلیقے سے سفید چادر بچھا دی جاتی، ایک میز پر پاندان اور چائے کے خالی کپ رکھ دیے جاتے، پھر یک کے بعد دیگرے کئی لوگ شاعرانہ ہولیے میں ایک ایک کر کے وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے۔ دکان بند ہوتے ہی اس موچی کی کایا پلٹ جاتی۔ اب وہ اپنے ہولیے سے ایک استاد شاعر نظر آتا۔ سفید کرتے، چوڑی دار پاجامے اور سر پر ایک نفیس سی ٹوپی کے ساتھ وہ بڑوں کا احترام سے اور بچوں کا شفقت سے استقبال کرتا۔ آنے والے لوگ اسے بڑے مجنو صاحب کے نام سے پکارتے اور جھک کر اسے سلام کرتے۔ اس کا اصل نام رفیق حسین تھا، لیکن مجنو تخلص کرتا تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے تو مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کر دیا جاتا۔ سب سے زیادہ داد ہمیشہ مجنو کے کلام کو ملتی تھی۔ ہمیں اس بات پر بھی تعجب ہوتا تھا کہ اتنی اچھی اردو میں ادب و آداب کا خیال رکھتے ہوئے شاعرانہ انداز میں باتیں کرنے والا یہ شخص، جو اپنے پڑھنے والوں کے جذبات میں پیوند لگاتا ہے، صبح لوگوں کے جوتوں میں کیسے اور کیوں پیوند لگاتا ہے۔ بے شک پیشہ اور شوق دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن آپ سوچیں
وہ شخص کتنا خوش قسمت اور کامیاب ہے جس کا شوق اور پیشہ ایک ہی ہو۔ اکثر لوگ اس موچی کی طرح ہوتے ہیں جن کا پیشہ اور شوق مختلف ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیشے کو محض ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور اسے کسی ناپسندیدہ کام کی طرح کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام سے کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ پیشے کے تقاضے پورے کرنے میں شوق بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ شوق میں پیشے کے تقاضے بھول جاتے ہیں۔ مجنو کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے شوق اور پیشے میں تضاد تھا۔ صبح اس کا رویہ نہایت کرخت بلکہ ظالمانہ حد تک سخت ہوا کرتا تھا، لیکن غروب آفتاب کے بعد اس کی شخصیت بالکل بدل جاتی اور وہ نہایت شفیق اور محبت کرنے والا انسان بن جاتا تھا۔ شاید دن کے اجالے میں وہ اپنی اصل شخصیت چھپا لیتا تھا اور اس کے اظہار کے لیے رات کا انتظار کرتا تھا۔ اس کی دن والی غسیلی شخصیت ہمیں انتقاماً اسے تنگ کرنے کے لیے اکساتی۔ میں نے اسے تنگ کرنے کا ایک بہت انوکھا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ دوپہر کو جب وہ آرام کرتا تو میں اس کے کھوکے کی چھت پر برف کا ایک بڑا سا ٹکڑا پھینک دیتا۔ گرمی سے وہ برف پگھلتی رہتی اور پانی ٹپ ٹپ کی آواز کے ساتھ چھت کے سوراخ سے کھوکے میں گرتا رہتا۔ وہ اس آواز سے پریشان ہو کر باہر نکلتا اور ادھر ادھر دیکھتا، لیکن کوئی نظر نہ آتا کیونکہ ہم اس کے نکلنے سے پہلے ہی چھپ جایا کرتے تھے۔ اصل میں مجنو اپنی مرضی کا مالک تھا۔ بچے جب بھی اس کے پاس جوتے مرمت کروانے کے لیے آتے تو وہ ان کے ساتھ بہت غصے سے پیش آتا، اس لیے بچوں کے دلوں میں مجنو صاحب کے خلاف رنجش پیدا ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب میں نے اپنی زندگی کا پہلا شعر کیا تو میرا دل چاہا کہ اس کی اصلاح کے لیے مجنو کے پاس جاؤں۔ میں اپنی لکھی ہوئی غزل کے کچھ شعر لے کے اس کے پاس پہنچا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس نے بڑے کرخت لہجے میں کہا، میں دن کے وقت صرف جوتے مرمت کرتا ہوں، شعر مرمت کروانا ہو تو رات کو آنا۔ میں پھر بھی کاغذ کا وہ ٹکڑا وہی پھینک کر آ گیا۔ جب شام کو میں مشاعرے میں پہنچا تو اس نے میرے اوٹ پٹانگ جملوں کے مفہوم کو بدلے بغیر نہ صرف ان کی اصلاح کر دی تھی بلکہ اس نے انہیں مشاعرے میں خوبصورت رنگ میں سنایا۔ یہ میری زندگی کے پہلے شعر تھے۔ شعر کچھ یوں تھے: تیرے آتے ہی محفل میں تیرا دیوانہ آ پہنچا، ہوئی جب شمع روشن بز میں پروانہ آ پہنچا، ہوئی جاتی ہے دل میں خود بخود بے خودی پیدا، نظر کے سامنے میرے دوئے میں خانہ آ پہنچا، ماہو انجم جمیل اب تو نظر سے گر گئے میری، نظر میں دل میں جان میں جلوائے جانا آ پہنچا۔ مجنو صاحب نے میرے ان اشعار کی بہت تعریف کی اور میں نے بھی دل ہی دل میں انہیں اپنا استاد مان لیا، اور یوں انہیں یہ فائدہ پہنچا کہ اس دن کے بعد دھوپ میں کبھی ان کی چھت نہیں ٹپکی اور مجھے وہ 2 شعر دوسروں کو سنا سنا کر اترانے کا موقع مل گیا۔ ہر انسان کے اندر شاعر اور فنکار بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ صلاحیت بہت بڑی ہو تو دنیا کی تمام رکاوٹوں کے باوجود ابھر کر انسان کی شخصیت پر غالب آ جاتا ہے، اور خاص طور پر سازگار حالات میں تو اس کی خوب نشوونما ہوتی ہے۔ فن ہمارے دماغ کے ایک مخصوص حصے کی عکاسی کرتا ہے جسے ہم ٹیمپورل لوب کہتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ فن کبھی چھپا نہیں رہ سکتا۔